جی دوستو، میں ہوں اسحاق عباسی اور آج ہم ناولز کے اس کوسچن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کی اہمیت کا اندازہ آپ سابقہ پیپرز کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج میں آپ کے ساتھ اسائنمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بالکل سمپل ورڈنگ میں لکھی گئی ہے۔ پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ صرف اردو ترجمہ ہی شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں نے انگلش پر مکمل توجہ رکھنی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رچرڈسن، فیلڈنگ، اسمالٹ اور اسٹرن کو ناولز کے 4 ویلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان سبھی میں سے فیلڈنگ کی انگلش ناولز کے لیے کنٹریبیوشن قابل تعریف ہیں۔ یہ سچ ہے کہ فیلڈنگ سے پہلے بنیان، ڈیفو اور رچرڈسن ناولز لکھ چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فادر آف انگلش ناول کہلانے کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ فیلڈنگ ہی ہے جس نے ناول کو پراپر شیپ اور ڈیفینیٹ فارم دی۔ آپ نے قابل ستائش خدمات ناول کے پلاٹ، کنسٹرکشن اور آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں پیش کی۔ آپ نے ناول کو سوشل کریٹیسائز کے لیے ہتھیار بنا دیا۔ آپ نے زندگی کے مضبوط فلسفی کو سپورٹ کیا۔ آپ نے اپنی رائٹنگ کو مضبوط مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر سر والٹر اسکاٹ نے آپ کو صحیح معنوں میں فادر آف انگلش ناول کہا۔ پلاٹ۔ فیلڈنگ سے پہلے پلاٹ کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی، لیکن فیلڈنگ پلاٹ کنسٹرکشن کنسیپٹ میں انقلاب لائے۔ آپ نے معقول اور ترتیب شدہ پلاٹ کو استعمال کیا۔ آپ نے پلاٹ کو بہترین طریقے سے کنڈکٹ کیا، اور کالرج نے آپ کے ناول ٹام جونز کے پلاٹ کو 3 بہترین پلاٹس میں سے ایک قرار دیا۔ یہ بہت ہی باریکی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ کے پلاٹس فن تعمیر کی بہترین مثال ہیں۔ یہ فیلڈنگ کے ناولز ہیں جو کہ فیلڈنگز کے سپرب سینس آف سٹرکچر کو شو کرتے ہیں۔ حالانکہ فیلڈنگز کے ناولز پیچیدہ اور کریکٹر سے بھرے ہوتے ہیں، مگر ان کو بہترین طریقے سے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین یا عمدہ ترتیب شدہ پلاٹ فیلڈنگ کی جانب سے ایک خدمت ہے۔ ایپک ان پروز۔ کامک ایپک ان پروز یہ بھی فیلڈنگ کی کنٹریبیوشن میں سے ایک کنٹریبیوٹ ہے۔ آپ نے یہ تھیوری اپنے ناولز ٹام جونز اور جوزف اینڈریوز کے دفاع میں تیار کی۔ آپ نے کریکٹرز کی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ورائٹیز کو انٹروڈیوس کروایا۔ آپ نے اپنے کریکٹرز کی زندگیوں کو اتھینٹک طریقے سے ڈپکٹ کیا۔ کریکٹرائزیشن۔ فیلڈنگ کرداروں کو بنانے والا ہے۔ آپ نے اپنے کرداروں کو زندگی بخشی۔ آپ نے اپنے ناولز کو زندہ اور دلچسپ کرداروں سے بھر دیا، اور یہ کردار اچھائی اور برائی دونوں کا مکسچر تھے۔ شیکسپیئر کی طرح آپ نے ہر طرح کے ریئل ہیومن بینگ کریکٹرز کو پورٹرے کیا۔ فیلڈنگ کی ہیروز عام انسانوں کی طرح عام انسان ہی تھے، اور ان میں دوسرے انسانوں کی طرح خامیاں بھی تھی۔ وہ نہ تو فرشتہ صفت اور نہ ہی شیطان تھے۔ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ ٹریڈیشنل ہیروز سے بالکل مختلف تھے، جن کو بغیر کسی خامی کے آرٹیفیشل طریقے سے دکھایا جاتا تھا۔ ریئلزم۔ فیلڈنگ کو ناول میں پہلا حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ مانا جاتا ہے۔ عام زندگی آپ کے ناولز کا مٹیریل ہے۔ آپ تمام دنیا کو ایسا ہی اپنے ناولز میں لے کر آئے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے حقیقت، ایمانداری اور صحیح پن کو دوبارہ جنم دیا۔ آپ نے اپنے دور کی مکمل مگر مختصر تصویر پیش کی۔ آپ کی حقیقت پسندی اپنی حد میں ایک ایپک کے طور پر تھی۔ فیلڈنگ کے ناولز میں حالات و واقعات سے ہم ایک پل کی خوشی سے زیادہ لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپ اور سائیکولوجیکل ہوتے ہیں۔ ان کی تہ میں ہمیشہ حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ریئلسٹ ناول کا فاؤنڈر فیلڈنگ ہی ہے۔ ہیومر۔ فیلڈنگ نے تمام قسم کے ہیومر کو اپنے ناولز میں امپلائی کیا۔ جوزف اینڈریوز میں یہ فرسیکل، ٹام جونز میں یہ ایرونیکل، اور جوناتھن وائلڈ میں یہ ہیومر سٹیریکل کی شکل میں نظر آیا۔ آپ کا ہیومر بے انتہا، خود سے پیدا ہونے والا، صبر سے بھرپور اور دلکش ہے۔ آپ کا سٹائر محبت، غرور، بددیانتی اور برائی کی مدد سے حملہ آور ہوتا ہے، مگر آپ ہمیشہ انسانی ہیں۔ ایرونی آپ کے سٹائر کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تمام مزاح نگار فیلڈنگ سے متاثر ہیں۔ ادر ریزنز۔ فیلڈنگ کئی اور لحاظ سے بھی چیمپئن ہے۔ آپ کی ممتاز خدمات سے آپ کے سینس کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ٹام جونز میں لندن سے ہائی وے تک گرافک ڈیٹیل دی۔ آپ کے ناولز مکمل طور پر انگلش لوگوں کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ آپ کے ڈائیلاگز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیچرل بھی ہوتے ہیں۔ آپ ایک عمدہ کاریگر ہیں۔ آپ کا انداز بیاں قابل تعریف ہے۔ آپ ایک مضبوط ویژن لے کر آئے۔
آپ انسانوں کی فطری کمزوری کو برداشت کر سکتے ہیں مگر بددیانتی کو نہیں۔ آپ نے اخلاقی فلسفی کو صحت مندانہ زندگی دی۔ اختتام۔ فیلڈنگ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ آپ نے ناول کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا۔ اس عظیم خدمت کی وجہ سے اسکاٹ نے آپ کو فادر آف انگلش ناول کا خطاب دیا۔